جس طرح ہم بات کریں انتخاب کی، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کا سفر بی سے ڈی تک کا، بی فار برتھ ڈی فار ڈیتھ. تو یہ برتھ اور ڈیتھ دونوں پہ بندے کا اختیار نہیں ہے، بالکل، مگر بی اور ڈی کے درمیان میں سی ہے، سی فار چوائس. یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. یہ انتخاب اور چوائس کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے انسان بلندیوں تک، آسمانوں کو چھو سکتا ہے، اور وہ انسان کر رہا ہے. اب جب ہم اس سی کو بھی بی اور ڈی کی طرح شفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں چوائس ہے ہی نہیں، حالات ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس وقت انسان اپنی عظمت اور بلندی سے محروم ہو جاتا ہے. تو عظمت اور بلندی تک پہنچنے کے لیے جو سی چوائس ہے، اس کو اون کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر میں ہیں، ان کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اور باس کسی آرگنائزیشن میں، مینیجر، امپلائیز، ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے پہلے ہمیں مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ نہ ہم کوئٹ کریں گے، اور نہ دوسرے نمبر پہ یہ سمجھیں گے کہ باس اور میرا جو فیلو ہے، میرے کولیگ ہیں، میرا پارٹنر ہے، وہ پتھر کا ہے، وہ چینج ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں جو ایٹیٹیوڈ ہیں، یہ تھنکنگ ہے، پیراڈائم ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. عام طور پہ قومیں تقدیر کا بہانہ بنا رہی ہوتی ہیں، عام طور پہ لوگ تقدیر کا بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں. تقدیر کا جو میکسیمم حصہ ہے وہ رولز ہیں. ان اصولوں کی بنیاد پر ہم نے چوائس کرنی ہوتی ہے، انتخاب کرنا ہوتا ہے. جب ہم ان اصولوں کی بنیاد پر، ویلیوز کی بنیاد پر، نیچرل لا کی بنیاد پر چوائس کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں جو ریزلٹ ہے وہ اس چوائس ہم نے اصولوں کی بنیاد پر کی ہے، وہ اصول ہمیں ریزلٹ دے رہتے ہیں. ریزلٹ کا جو انحصار ہے، جو نتائج کا انحصار ہے، وہ ہماری چوائس جو اصولوں کی بنیاد پر ہوئی ہوتی اس پر ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انتخاب کیا کسی ایک اصول کا، عظمت کا، عزت کا، احترام کا، اور اس کا متبادل جو نتائج ہیں وہ اس کے الٹ آ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایکچولی جو چوائس ہے وہ انسان کے پاس ہے کہ وہ چاہے عظمت کی طرف جائے، چاہے پستی کی طرف جائے. یہ چوائس اس کو دی گئی ہے. اور جتنے بھی ہم لیڈر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم مختلف لیڈرز کو دیکھیں، قائد اعظم کو دیکھیں، علامہ اقبال کو دیکھیں، ایبی کو دیکھیں، تو ان کی چوائس بڑی وائس ہوتی ہے. ان کی چوائس بڑی ڈیسیژن جو ہوتے تھے وہ اصولوں کی بنیاد پر ہوتے تھے. ان سارے لیڈرز کو حالات نے، لوگوں نے بڑی ہرڈلز دی، بڑی ریزسٹنس دی، اور بڑا برا بلا کہا، مگر اس پر وہ ری ایکٹیو نہیں ہوئے. یعنی ان کے فیصلے جو ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ اصولوں پہ بیس کرتے تھے. کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی بھی مرضی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی بھی مرضی. یعنی ہمارے فیصلے حالات اورینٹیڈ یا بندوں کی ناراضگی اور خوشیاں دیکھ کے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اصولوں پہ بیسڈ کرنے چاہیے اور اصول سے ڈرائیو ہونے چاہیے. اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، جب ہم ساروں کو خوش کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنا سینٹر کھو چکے ہیں، ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کٹ آف ہو چکے ہیں. کیونکہ لوگوں کی جو مطمئن ہونا ہے وہ تو آپ انہیں فیور کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، آپ ان کی خود غرض خواہشات پوری کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. یوں کرتے کرتے آپ اپنے آپ سے بھی دور ہو جائیں گے، اپنے سینٹر سے بھی کٹ آف ہو جائیں گے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان اصولوں پہ اپنے انتخابات، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پروڈکٹ ہے اپنے فیصلوں. اس میں جو چوائس کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، تو چوائس بڑی وائس اور ڈیسیژن جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصولوں پہ ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کا انحصار، اب کیا ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا؟ ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے تو وہ اسموکنگ کو چھوڑ دے، اس کو جلدی نہیں اڑتا تو اس کو چھوڑ دے، وہ اوور ایٹنگ کرتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے. مگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو منتخب کرنے میں ہرڈل بنتی ہے. یہ اس کا پہلے نمبر پہ تو یس آئی کین ڈو اٹ، یہ عقیدے کو، یہ بلیف کو توڑنا بڑا ضروری ہے کہ ہم، جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس چیز کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. ہم عظمت ہمیں با اختیار بنایا گیا ہے، ہمیں پوری باڈی پہ اختیار دیا گیا ہے، ہمیں کائنات کا خلیفۃ الارض بنایا گیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی کی بیس پہ ہمیں ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. اور کوئی بندہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا وہ بری عادات کا شکار ہے، تو اس میں جو چوائس ہے وہ اصولوں کی بنیاد پہ تو ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نیچر کا بھی رول ہے، انسان کی
کریکٹر بلڈنگ میں، انسان کی ڈیولپمنٹ گروتھ میں، اور نرچر کا بھی رول ہے. نرچر ہوتا ہے ماحول، حالات، پیرنٹس، ان کی طرف سے جو گرومنگ کی جاتی ہے. تو ان دونوں کا رول تو ہے، ان دونوں کا امپیکٹ تو ہے، مگر یہ فیصلہ کن نہیں ہے. فیصلہ کن ایکچولی آپ کی چوائس ہے جو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہے. تو ہم اگر اسی پہ ہی انحصار کر لیں کہ مجھے نیچر نے بنایا ہے، یہ ٹھیک ہے. سر جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میرا مزاج ہی ایسے ہے اور ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری ذات برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے، میرے ابا جی بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے. اب ان کا یہ ماننا کہ ہم کر ہی نہیں جو سکتے کہ ان اٹ سیلف ایک رکاوٹ ہے. یعنی آپ نے یہ مان رکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ مان رکھا ہے تو آپ ٹرائی ہی نہیں کریں، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹرائی میری ضائع جائے گی. اس نے بھی کیا تھا نہیں ہوا، اس نے بھی کیا تھا نہیں ہوا، اس نے بھی کیا تھا نہیں ہوا. بھائی وہ ان اصولوں کو سیکھے بغیر کر رہے تھے، وہ اس اہتمام کے بغیر کر رہے تھے، ضروری شعور کے بنا کر رہے تھے، وہ بے ہنگم طریقے سے کر رہے تھے. اچھا پھر دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اگلے کے بارے میں یہ موقف رکھنا کہ یہ بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ بندہ نہیں چینج ہو سکتا، یہ اس ادارے نے بدلنا ہی نہیں ہے. جب آپ اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں نا، آپ اس کو انفلوئنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو انفلوئنس کرنے کی ٹرائی نہیں کرتے. آپ خود اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں، آپ خود شمع بنیں تو روشنی آگے تک جاتی ہے. اسی طرح اپنے بارے میں بھی کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے، یہ ہمارے جینز میں یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے خون میں یہ چلا آ رہا ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ آپ کو عمل کرنے سے روکتی ہیں. اچھا اگر آپ عمل کر بھی لیں، ہلکی سی ناکامی آتی، جبکہ وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ سکھاتی ہے. آپ کو قدرت نے تیار کر کے آگے لے جانا ہے نا. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ بندے سے ملا، میرا رشتہ بنا، وہ اتنا آئیڈیل بنے، وہ اتنا آئیڈیل بنے گا تو آپ سیکھ ہی نہیں پائیں. اگر اتنا آئیڈیل رشتہ شروع میں مل جائے نا، ٹف آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں آتا، آپ کے لیڈر والے مسئلے ہی نہیں پیدا ہوتے، آپ کو ڈیل کرنا ہی نہیں آتا. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام سٹارٹ کیا، کاروبار سٹارٹ کیا، انیشیٹو لیا، زندگی میں ایک کام شروع کیا تو وہ اس میں ناکام ہونے لگ گئے. اب ناکام ہونے کو پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں کر سکتے، دیکھا پھر ہم نے نہیں کیا. یہ آپ اپنے عقیدے کو پکا کرتے جاتے ہیں، اور چونکہ خود چینج نہیں ہو پائے، بچوں کو شروع میں ہی بتا دیتے ہیں پتر اے کام ساڑھے کولو نہیں ہوتا، اے ساڑیاں 7 نسلوں کولو نہیں ہویا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جینز کا اثر نہیں ہوتا، آپ کی نرچرنگ کا اثر نہیں ہوتا، آپ کے اوپر نیچر کا اثر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، پر وہ اس اثر کو رسپانس تو آپ کر رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کے خاندان میں ایک بیماری کی طرف رجحان ہے، انہوں بھی ہوگی، انہوں بھی ہوگی، انہوں بھی ہوگی، تو آپ کو تو زیادہ کانشیس رہنا چاہیے نا. یہ بات یہ تو نہیں طے کر رہی کہ آپ کو بھی ہوگی، یہ بات یہ شعور ضرور دے رہی ہے کہ آپ ڈائٹ اس طرح کی رکھیں کہ وہ نہ ہو، آپ ایکسرسائز ایسی رکھیں کہ وہ نہ ہو. آپ جینز میں اثر تو آ رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا رسپانس بدل کے، اپنی ڈائٹ بدل کے، ایکسرسائز بدل کے اور ضروری میڈیکیشن کرا کے آپ بچ جائیں گے، تو وہ جرمز، وہ جینز میں چیزیں وہ پھر آگے نہیں ٹرانسفر ہوں گی. اب آپ نے ایک ہیلدی جو جینز ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. جب آپ چوائسز نہیں کرتے ہیں تو آپ کی لائف کا ایٹماسفیئر چینج ہو جاتا ہے، سراؤنڈنگ چینج ہو جاتی ہیں، جاب کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، آپ بہت کچھ بدل چکے ہوتے ہیں. ایون اپنے سوچنے کا انداز نا ہمارے ہر سیل پہ اثر انداز ہوتا ہے. جب آپ اتنا ہیلدی سوچ چکے ہوتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں آپ کے جینز میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے، وہ جیسے ایک ہاتھی کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک چھوٹی رسی سے باندھتے ہیں، اس وقت زور آزمائی کرتا ہے، اس وقت چونکہ طاقت اس کے پاس زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ ذہن میں ایک کنسیپٹ بٹھا لیتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ. تو پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو پھر وہ اس رسی کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتا، وہ ذہن میں وہ ایک کنسیپٹ بیٹھ جاتا ہے. اس نے یہ مان لیا ہے کہ یہ چین پھر اس کے یہاں نہیں، پاؤں میں نہیں رہتا، وہ ذہن میں آ جاتا ہے. اور جو لوگ اس طرح اسموکنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو بری ہیبٹس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ ذہن میں ایک کنسیپٹ بیٹھ جاتا ہے، یس آئی کانٹ ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا. تو پہلے نمبر پہ تو یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ترک کرنے کی، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم با اختیار ہیں.